اپنی روزی تو کچھ ختم ہو جائے گی، ہم اس کو ڈیلر کے مفاد میں جو کچھ ہوگا ہم کریں گے۔ بات یہ ہے، آپ کو یہ بھیج دیا، آپ پڑھ لیا ہوگا آپ نے۔ یہ وہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا مارجن فوری طور پر انوائس کے 8% تک بڑھا جائے۔ اب ہمارا مطالبہ ہے کہ 8% ہمارا کمیشن فوراً کر دیا جائے۔ اور وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جب قیمتیں بڑھی نہیں تھیں، اس سے پہلے گورنمنٹ نے خود حساب لگا کے اس وقت کے ریٹ پہ ₹1.40 کر دیا تھا، ECC نے پاس کر دیا تھا اور پرائم منسٹر نے روک دیا تھا۔ اس کے بعد سے جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سب ٹیکس پیٹرولیم انڈسٹری سے لینا چاہتے ہیں۔ ارے اگر ان سے لیں گے تو سب پہ اثر پڑتا ہے۔ اور ہم نے منسٹر صاحب ملے تھے مجھے، میٹنگ ہوئی تھی، اس میں سب لوگ بیٹھے تھے۔ ہم نے اس وقت کہا کہ بھائی اس پہ ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ ہم یہاں سے نکلے، انہوں نے قیمت بڑھا دی۔ یہ بڑی زیادتی ہے، بہت اس سے ڈیلروں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم خود پریشان ہیں کہ اگر اس وقت پمپ بند کریں گے فوری طور پہ تو عام آدمی کو بڑا نقصان ہو۔ تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اگلی میٹنگ ایک ہفتے میں کراچی میں کریں گے اور ہم ڈیٹ دے دیں گے، اور ہم جو ڈیلر پورے ڈیلر ہمارا ساتھ دیں گے، اگر کوئی ڈیلر ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اور ٹھیک ہو گیا ہمایوں خان؟ جی نہیں اور کیا؟ اچھا، اس میں انہوں نے وہ لکھا نا کہ عالمی مارکیٹ میں باقی مین چیزیں ہی تھی، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ چاہیے ہاں کہ اگر یہ وہی جو آپ نے کہہ دی کہ خبردار کر رہے ہیں کہ اگر نہ ہوا تو ہم اس پہ۔ دوسرے بات، یہ منسٹری آف پیٹرولیم میٹنگ تو کر لیتی ہے، ہمیں کسی میٹنگ میں نہیں بلاتے۔ ہمیں بلانا چاہیے تاکہ ہم سجیسٹ، ہم ہی ان کو بتا سکتے ہیں کہ کیا خرابی ہے، کیا کرنا چاہیے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، راتوں رات 12 بجے چینج کر دیتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے ہفتے میں کریں گے۔ ان کو اگر یہ خیال ہے پرائم منسٹر کو کہ پبلک کے لیے کر رہے، تو ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہمارے ملازمین کون ہیں جو بھوکے مر جائیں گے؟ ہمارا پمپ بند ہو جائیں گے اور پمپ سب بیچ دیں گے، آپ کو کوئی پمپ کھلا نہیں ملے گا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ کیا مجھے جو کہنا تھا، بہت کچھ کہنا ہے، مگر میں ہمایوں خان صاحب سے درخواست کروں کہ آپ وہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام دوستوں کا اور ہمارے پاکستان بھر سے دور آئے ہوئے ڈیلرز کا، ہمارے عہدیداروں کا اور خاص کر پریس کلب اسلام آباد کا میں مشکور ہوں کہ ہمیں موقع دیا گیا۔ آج ہم اس ایشو پہ جو اس وقت آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے 2 ایسوسی ایشن ہیں۔ ایک ایسوسی ایشن ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن، جن کے چیئرمین ہیں عبدالسمیع خان صاحب، اور ایک ہے ہمارا آل پاکستان پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن۔ تو یہ ہمارا ابھی اس وقت متفقہ جو ہے نا پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، اور اس وقت ہمارا جو بزنس ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کڑا ہے۔ اور آج جو ہمارا جو مین مطالبہ ہے پریس کے لیے اور حکومت کے لیے، وہ ہے ہمارا پرسنٹیج بیس کمیشن۔ پرسنٹیج بیس کمیشن اس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ریٹ بڑھے گا تو ہمارا پرسنٹیج، اس کاسٹ جو ہمارا
رننگ کیپٹل بڑھتا ہے، فکس کیپٹل بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھے گا، اور جب کم ہوگا تو اسی کے ساتھ اس فارمولے کے ساتھ کم ہوگا۔ گورنمنٹ اس وقت یہ زیادتی کر رہی ہے کہ چونکہ یہ فکس ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ ریٹ ہمارے 500 550 تک چلا گیا ہے اور ہمارا وہی کمیشن اس پہ چل رہا ہے، اس وقت اس کمیشن کے اوپر ہمارے لیے کاروبار کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ ہم کسی کو یہ بات نہیں کرتے کہ ہم سٹرائک کر رہے ہیں، ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہم مجبوری سے ہمارا جو کاروبار ہے وہ خود بخود بند ہونے کو جا رہا ہے۔ نہ حکومت کے اس مشکلات میں ہم حصہ ڈالتے ہیں، نہ حکومت کو ہم تھریٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ پاکستان کے پبلک کو ہم مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن جب بات ہمارے بس سے نکل جائے گی تو ہمارے پیٹرول پمپ چاہے وہ 1 ہفتے میں ہے، چاہے 2 ہفتے میں ہے، چاہے 3 دن میں ہے، ہمارے پیٹرول پمپ خود بخود بند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس وقت پھر حکومت کو یہ سمجھ آئے گی کہ بھئی یہ جو پیٹرول پمپ ہے یہ کیوں بند ہو رہے ہیں۔ اس وقت وہ نیند سے اٹھیں گے اور پھر شور مچائیں گے اور پھر کہیں گے کہ بھئی ہم نے آنا ہے، آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو ہم کہتے ہیں خدا را اس نوبت تک جانے سے پہلے ہماری بات کو سنیں، ہمارے کاروبار کو سمجھیں اور ہمارا جو جائز حق ہے وہ ہمیں دیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کہ ایک پٹواری کو بھی اجازت ہے کہ انہوں نے پورا فورس بنایا ہوا ہے، انہوں نے پتہ نہیں کتنے ڈپارٹمنٹ بنا کے اور پمپوں پہ جا کے جو ان کو اتھارٹی نہیں ہے اس کو چیک کرنے کی یا اس کے پرائس کو چیک کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے، اس کے پاس پاور نہیں ہے، لیکن ان کو وہ چیک کر رہے ہیں۔ یعنی ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر آپ انٹرنیشنل طور پہ سمجھ لیں، جو انٹرنیشنل طور پہ ٹرمپ کا پریشر ہے وہ یہ حکومت کاروباری لوگوں کے اوپر، چاہے وہ پیٹرول پمپ کا مالک ہے، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ فیکٹری والا ہے، وہ غصہ ہمارے اس بزنس مین کے اوپر نکال رہے ہیں، اور اس بزنس مین کے اوپر جب وہ غصہ نکالے گا تو لازمی بات ہے اس سے عوام افیکٹ ہوگا، اور جب عوام افیکٹ ہوگا تو پھر یہی غصہ ادھر واپس حکومت کو جائے گی۔ تو ہمارے اس وقت اگر مطالبات کو دیکھا جائے تو بہت بڑی اور لمبی لائن ہے، لیکن جو کرنٹ اس وقت ہے، ہمارا جو اس وقت سینیریو ہے، یہ جو ہمارا مطالبہ ہے جس پہ ہمارے پمپ بند ہو سکتے ہیں، وہ کمیشن کو پرسنٹیج میں ہر صورت میں جلدی سے جلدی ہونا چاہیے تاکہ اس کاروبار کو بھی بچا سکیں اور پاکستان کے عوام کی تکلیف کو بھی ہم دور کر سکیں۔ اور جی آپ نے بولنا چاہ رہے ایک بات رہ گئی، آپ جی کریں آپ بات کریں، کوئی بات نہیں، میں پھر کر لوں گا، کوئی بات نہیں۔ بھائی صاحب ایک چیز رہ گئی، وہ یہ ہے کہ ہم کریڈٹ کارڈ کو نہیں چلا سکتے۔ اگر ہمارا جو کمیشن ہے وہ کریڈٹ کارڈ میں ضم ہو جائے اور ہم 0 پہ آ جائیں، وہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ کمپنی کے کارڈ بھی جی، کمپنی کے کارڈ۔ تو کل میرے ایم ڈی پی ایس او سے بات ہوئی ہے اور ہم نے ان کو وارن کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ٹوٹل والوں سے بھی کہا کہ ہم یہ کارڈ نہیں چلا سکتے۔ تو میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی وقت بھی ہم کارڈ بند کر سکتے ہیں، تو آپ اپنا انتظام کریں۔ بہت شکریہ۔ جی ابھی وہ بات پوری ایک بات مجھے اس وقت 8 روپے جو ہے نا پر لیٹر کمیشن ہے، اور اس کے اندر جو ایک انکروچمنٹ ہے وہ اس کے اوپر آپ 16% ٹیکس ہے، پھر اس کے اندر جو ہے نا 1 روپے 10 پیسے یا سم تھنگ جو پرسنٹیج میں جاتا ہے وہ کمپنیاں اس میں سے کاٹ لیتا ہے، اور پھر آپ کو جو ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ کریڈٹ کارڈ اور جو کمپنیوں کے کارڈ ہے اس وقت وہ اس کا کمیشن جو مطلب بینک مطلب کاٹتا ہے وہ آپ کو 1 سے 2 روپے تک بھی نہیں بنتا۔ تو اس وقت اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ فری میں کام چلانے والی بات ہے کہ حکومت کہتا ہے کہ آپ فری میں کاروبار بلکہ نقصان پہ چلائیں، فری میں بھی چلو ہم چلانے کے لیے تیار ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نقصان میں چلائیں، تو نقصان تو ہم 1 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینے تک برداشت کر سکتے ہیں، تو خود بخود ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا۔ 8 روپے فی لیٹر آپ کہہ رہے ہیں کمیشن ہے، جی 8 روپے میں بھی کچھ نہیں بچ رہا آپ کو؟
نہیں کیا بچتا ہے نا, آپ حساب تو لگا لیں نا, اس میں ٹیکس نکالیں, اس میں کمپنی کے پنچایت فیس نکالیں, اس میں کریڈٹ کارڈ نکالیں. یہ ورکنگ ہے جی, اس پہ یہ سارے کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ بھی کیے ہیں, تو کائنڈلی آپ اس کو دیکھ لیں گے. لیکن اور ہم پرسنٹیج پہ کہتے ہیں قیمت کم ہو گئی تو ہمارا کمیشن کم ہو جائے, اگر بڑھ گئی تو ہمیں بڑھا دیں. ہم تو 8% کی بات کر رہے ہیں, 8% ہمیں ملنا چاہیے. اگر جو بڑا ظلم ہو رہا ہے, گورنمنٹ بلوچستان نے اناؤنس کر دیا 280 روپے پیٹرول کی قیمت. یہ کیا ملک ہے یار؟ ایرانی پیٹرول آ رہا ہے, اس کی قیمت بھی فکس کر رہے ہیں. یہ میری زندگی میں ایسا تماشا نہیں دیکھا. اور آپ لوگ بھی خاموش بیٹھے ہیں, بھیا 280 پہ پورے پاکستان میں کر دیں, کھول دیں اسمگلنگ. ہمیں کوئی مجبور ہیں ہوں گے, ہم بھی 280 دیں گے آپ کو. یہ کیا طریقہ ہے؟ صوبہ وائز تو ہم جانتے ہیں ہماری تو ایسوسیشن پاکستان بیسس پہ ہے, اور ہمارے ڈیلر چلا رہے ہیں کہ یار 280 روپے گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا. اس وقت اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہاں پہ 280 روپے ملے گا, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انلیگل ایکٹیویٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور ہم لوگ جو یہاں کاروبار کر رہے ہیں, ہمارا کیا قصور ہے؟ اچھا, اس چیز کو پروموٹ نہ کریں, یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. اس وقت آپ لوگوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ اسمگلنگ جو کہ ایک کینسر بن چکا ہے اس ملک کے لیے, اور ٹیکس پیئر کے لیے جو لیگل کاروبار کر رہا ہے, ہم برملا کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے اسمگلنگ کی اجازت دی ہوئی ہے بلوچستان میں, جیسے 280 روپے پر لیٹر ہے, ہمارا کاروبار صرف یہ نہیں تباہ ہوا کہ کمیشن کم ہوا, ہمارا کاروبار اس جو اسمگلنگ کا پروڈکٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ وہ کون ہے رستے میں, اور کس رستے سے آ رہا ہے, کہ آپ ادھر پیٹرول پمپ جو لیگل پیٹرول پمپ ہے اس کے پیچھے آپ لگ جاتے ہیں, جہاں سے دروازہ ہے اسمگلنگ کا, جہاں سے باؤنڈری ہے, اس باؤنڈری پہ کون لوگ ہے, وہ کون کنٹرول کرتا ہے, کتنے آپ کے ادارے ہیں, وہ ادارے آپ کی اسمگلنگ کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہا. اور پھر آپ یہاں پہ اٹھتے ہیں, پھر آپ پمپوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ پمپ والے کو ہم چیک کریں. بھائی پمپ والے کو آپ چیک کریں گے نا, تو جو جہاں سے آ رہے ہیں, جہاں سے دروازہ ہے, جہاں پہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ چیزوں کو روک رہے ہیں, آپ نے ملک کے اس وقت جو ٹیکس ہے, آپ ایک اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس اسمگلنگ کی وجہ سے آپ کا پورا سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. آپ کا بریک اپ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ 8% جو آپ کا کمیشن ہے, اس میں آپ نو 8 روپے ہے جی, 8 روپے. ہاں, کمیشن ہم کمیشن پہ کرنا چاہتے ہیں. جی جی, ایسا ہے کہ حکومت نے بڑی کارکردگی دکھائی, ہماری پارٹی کارکردگی دکھائی ہے. دنیا میں بہت سارے ممالک میں اس وقت بحران ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس کا کہیں بھی نہیں مل رہی. پاکستان میں کم از کم دستیاب ہیں. یہ کون سا وقت ہے کہ پاکستان کی جو بڑھتی کامیابی ہے, ایک تو وہ پاکستان میں پیٹرولیم پروڈکٹس مل رہی ہیں, افغانستان کی جنگ لگی ہوئی ہے, آپ آج سے 6 مہینے پہلے بھی 8 روپے پہ تھے, آپ آج سے سال پہلے بھی 8 روپے پہ تھے. آپ نے یہ کون سا وقت چنا ہے کہ آپ مطلب ایک مشکل صورتحال کو دیکھ کے تو بلیک میل کر کے. ارے میں آپ بات سنیں, یہ میرا سوال ہے آپ کا, چیئرمین صاحب میرے سے سوال ہے. اچھا, اس میں دیکھو آپ کا جو رننگ کیپٹل ہے نا اس وقت وہ کتنا بڑھ چکا ہے, رننگ کیپٹل آپ کا کتنا بڑھ چکا ہے. اور اس وقت ہم سب سے زیادہ بدنام ہیں کہ پیٹرول پمپ والا جس وقت ریٹ بڑھتا ہے تو یہ ہولڈنگ کرتا ہے, یہ زیادتی کرتا ہے. اس وقت اگر او ایم سی کو دیکھیں, او ایم سی ان دنوں میں او ایم سی ہمیں پروڈکٹ دیتا ہی نہیں ہے. ان دنوں او ایم سی پروڈکٹ کو جو ہے نا ہولڈنگ کرتا ہے, وہ پیٹرول پمپ کو دیتا نہیں ہے. اور پیٹرول پمپ والے کے پاس جو کیپیسٹی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ہائی کریٹ ہو جاتی ہیں, اس وقت سارے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی جو نارمل سیل ہوتی ہیں اسے 3 گنا آپ کی سیل بڑھ جاتی ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت وہ پروڈکٹ کہاں سے لے کے آئیں گے جب کمپنی او ایم سی ہمیں نہیں دے رہے. جہاں پہ زور لگنا ہے او ایم سی پہ لگنا چاہیے.
गरीब डीलर कितना उसके पास होगा, 50,000 स्टॉक होगा, 10,000 होगा, 20 लाख होगा, लेकिन उन ओएमसी को क्यों नहीं पकड़ते कि भाई आप इनको तेल दे? वो तेल देते नहीं क्योंकि उनके हाथ में तेल होता है, हमारे पास तो कोई ऐसा कानून नहीं है। तो इस वक्त अगर आपने एक सवाल आपका ये अच्छा है कि इस वक्त आपने क्यों चुना, हमने नहीं चुना। अभी तो सिर्फ हम उनको कह रहे हैं हमारे साथ बैठ जाओ, हमारे साथ मुज़ाकरात करो। हमने ना तो उसको थ्रेट किया है, ना उसको जो है ना ब्लैकमेल करेंगे किसी भी सूरत में। ये आज आप ये बात सुन लें, अभी ना तो चेयरमैन ने कोई ऐलान किया, ना हमने कोई ऐलान किया, और ना हम इस तरह करना चाहते। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब आपका कारोबार का प्रॉफिट ही नहीं होगा, लॉस पे होगा, तो आप कितने दिन कुर्बानी दे सकते हैं? ये सवाल है भाई साहब। एक खोलिए जी, खुला हुआ। एक जो आपको इल्म है कि जब से कीमतें बढ़ी हैं पूरे एशिया में, चल रहा वो बंद करते हैं। आज आप बोले पूरे एशिया में कहीं 10 पैसे, कहीं 15 पैसे, कहीं 20 पैसे बढ़ा है। कुछ ममालिक में ऐसा हुआ है कि वहाँ लोगों ने कहा आप कीमत नहीं बढ़ाएं, हम बर्दाश्त करेंगे, तो उन्होंने उनके वहाँ कीमतें ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं। आपको ज़्यादा इल्म है कि पेट्रोल दुनिया में शॉर्टेज ज़रूर है, मगर ये उन्होंने सेक्रीफाइस किए और गवर्नमेंट ने साथ दिया पब्लिक का। अगर गवर्नमेंट हमसे मशवरा नहीं करती और ये कीमतें रातों रात बढ़ा देती है, हमारे को बड़ी बदनाम करती है। और ये पंपों को पंप वाले तो खुद परेशान हैं, वो कह देंगे बंद कर दो तुम, हम बंद कर देंगे एक दिन में। और एक नौबत आ रही है कि एक वक्त में पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, और ये ज़्यादा देर टाइम नहीं है। मैं गवर्नमेंट को वार्न करता हूँ कि वो सोच ले, फिर ये नहीं कहना कि आपने स्ट्राइक कर दिया है, कि पंप बंद कर दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल है तो पूछ लें। जी। अच्छा, इस वक्त जो ये मुल्क की सूरत हाल है, ये हमारे एक भाई आमिर, मेरे ख्याल में आपका नाम है। देखो, हम कभी भी हुकूमत को मुश्किल में नहीं डालना चाहते, ना हम पब्लिक को मुश्किल में डालना चाहते हैं, लेकिन आप एक अंदाजा कर ले कि जब आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और जो इस वक्त ओएमसी यानी जितना इस दफा फायदा हुआ है, या जो पहले रेट बढ़ गए हैं ना, ओएमसी को फायदा हुआ कि हमारे किसी डीलर को फायदा नहीं हुआ। हमें हमारे पास तो तेल होता नहीं है, अगर होता भी है तो उस वक्त वो पीछे रोक देता है। हमारा तेल जो आगे से बिक रहा होता है ना, वो तो खत्म हो जाता है। तो मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत मशहूर हूं, और हमारी ये आवाज इस ऐवान तक पहुंचना चाहिए कि हमारे जो मुतालबात हैं हमारे साथ बैठ जाएं, तो ये टेबल टॉक पे हल हो जाए। और पाकिस्तान में तो उस वक्त तक आपको हक नहीं मिलता। आपको सारा पता है कि जब तक आप हाई क्रिएट ना कर दे, जब तक आप स्ट्राइक पे ना जाएंगे। हालांकि ये गलत बात है, सोसाइटी के अंदर ये स्ट्राइक, ये हड़ताल, ये गलत बात है। लेकिन आप मुझे बताएं कि आप अपना हक कैसे लेंगे? या तो वही हम आवाज निकालेंगे कि हू वाली आवाज निकाल के, हू वाली आजकल एहतजाज भी नहीं है। एहतजाज भी आज को जो है ना, उस वक्त कोई हक आपको मिलता है जब आप एहतजाज करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि भाई आप हमें अपना हक दे दें, हमें अपना हक मिल नहीं रहा। मैंने कह दी, बिल्कुल कह दिया। इस पे ये वो बंद करते नहीं उसको। अच्छा, इस पे मैं गुजारिश कर दूं हमायूं खान साहब और चेयरमैन समी खान साहब की इजाजत से कि जो भाई ने सवाल किया है कि ये वक्त नहीं है, बिल्कुल ये वक्त नहीं है। मेरे पास सारी चीजें हैं, किसी को चाहिए वो मिल जाएंगे। इन्फ्लेशन 2019 में हमारा मार्जिन आखिरी दफा बढ़ा था, हम उस टाइम से इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन आप 2019 से ले लें और आज तक उसको चेक कर लें, और महंगाई को आप देख लें, जो गवर्नमेंट ने हमें देना था वो भी अभी तक नहीं दिया। दूसरा, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं परसेंटेज पे हमारे साथ मैकेनिज्म बना लें, जिस तरह इन्होंने टेक लॉरीज वालों के साथ किया हुआ है कि अभी प्राइसेस बढ़ी हैं तो ऑटोमेटिकली उनका किराया बढ़ गया। हम ये कह रहे हैं उनके लिए भी तो ये हालत है ना, उनके लिए भी तो ये हालत जंग नहीं है, लेकिन एक मैकेनिज्म बना हुआ है। बिकॉज जिस तरह भी है ये कारोबार चल नहीं सकते। अगर ये चल सकते तो हम लोग यहाँ पे ना बैठे होते। हम लोग बिल्कुल मजबूर होके आए हैं, पूरे पाकिस्तान की आवाज बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं कि इसके बगैर ये चारा नहीं है। गवर्नमेंट ये हमें टाइम दे फौरन,
ہمارے مسائل کو حل کریں. منسٹر صاحب نے بلایا تھا چیئرمینس کو, چیئرمین سمی خان صاحب بھی گئے, ہمارے صاحب بھی گئے, انہوں نے وہاں پہ ہمیں یہ کہا جی کہ سارے معاملات آپ حل کر دیں. اگلے دن انہوں نے پرائز ڈاؤن کرا دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں صرف مطمئن کر رہے تھے, عوام کے لیے اتنا بڑا انہوں نے وہ کر دیا. دوسرا وہ بھائی نے جو سوال کیا تھا, آپ یہ دیکھیں کہ سیلز ہی نہیں رہی, 60 to 70% سیلز ڈراپ ہو رہی ہے, پیٹرول کی کھپت ہی کوئی نہیں ہے. اور اتنا سرمایہ ڈالنے کے بعد ہم لوگ سروائیو کس طرح کریں؟ اینڈ آف دا ڈے یہ ہوگا مہینے بعد جو لاکھوں ملازمین ہیں پمپ پہ وہ فارغ ہونے شروع ہو جائیں گے, ان کی تنخواہیں ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, بجلی کے بل ہیں وہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, سیلز ہماری کم ہوگی ہے. یہ امپیکٹ صرف پمپ مالکان پہ نہیں ہے, یہ پوری انڈسٹری پہ ہے, جس کو گورنمنٹ کو فوراً سمجھنا چاہیے اور اس مسئلے کا فوراً تدارک کرنا چاہیے. واٹر پہ یہ پورا سال جو ہے کھلے عام پورے ملک میں پورا سال کھلے عام جو ہے ایران کا پیٹرول جو ہے وہ 1 ٹینکر آپ گورنمنٹ کا ڈالتے ہیں تو 2 ٹینکر جو ہے وہ فنڈنگ کا آتا ہے. اس ٹائم پہ تو کوئی چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. تو اگر اس مشکل وقت میں آپ کے اوپر کچھ پرسنٹیج بڑھا ہے تو اس کو آپ ادا کریں. میں آپ سے گزارش کروں, اگر یہ دیکھیں 500 کی برابر نہیں ہوتی, پاکستان میں 14,000 سے زیادہ پیٹرول پمپ ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اگر میں آپ سے پوچھوں, یہاں پہ اتنے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, کیا سارے 2 نمبر کمائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا سارے کاروبار 2 نمبر چل رہے ہیں؟ یہ بات تو آپ مانتے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس یہاں پہ کوئی نہیں ہے جی, بالکل ہے. اب ہم ڈی سی کو ڈیلی, ہم ڈی سیز کو اپنے ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں, ہم اوگرا کو ڈیلی اپنے ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں, ایپس بنی ہوئی ہیں, کمپنیز کا ڈیٹا اوگرا میں جا رہا ہے. کیسے کہتے ہیں آپ جو کر رہے ہیں ان کو پکڑیں؟ ہم تو کہتے ہیں کل کے بجائے آج پکڑیں اور ان پمپس کو بند کریں. کالی بیڑے ہیں ہماری انڈسٹری میں. سر یہ تو آپ نے بڑی ہمارے ساتھ میری سمجھ کے مطابق بہت زیادتی والی بات کر دی ہے کہ آپ نے تو ہمیں ایسے بنا دیا. اگر اتنا لوٹ مار ہے پاکستان میں تو پھر تو میرے خیال میں ہر بندہ ہی لوٹتا جائے گا. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ آپ ایران اپنی باؤنڈری کو وہ کون چیک کر رہا ہے, وہ کون کنٹرول کر رہا ہے, وہ ایرانی ڈیزل پیٹرول کیوں آ رہا ہے, آپ وہاں سے کیسے آ سکتا ہے, اتنے 1000 کلومیٹر سفر طے کر کے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں, ہم لے کے آ رہے ہیں. آپ دیکھو اصل جو کام ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ایسا کیوں آتا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہو بھی رہا ہے, آپ کی بات صحیح بھی ہے, تو کیوں ہو رہا ہے؟ آپ ان سے سوال پوچھے کہ انہوں نے ان کو اجازت دی. اچھا میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں, میں پنجاب میں رہتا ہوں, میں پنجاب کا ہوں. میں حقیقت میں یعنی جتنی زیادتی اگر میں سمجھوں کہ ہمارے ساتھ ہوتی کسی اور صوبے کے ساتھ اتنی شاید نہیں ہوگی. اس کی میں وجہ بتاؤں. بلوچستان کے لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ تم سمگلنگ, تمہیں اجازت ہے, تمہارا کاروبار نہیں ہے, تمہیں مسائل ہے, ٹھیک ہے, اچھا تمہارے مسائل ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ تو کیا پنجاب میں کوئی غریب نہیں رہتا؟ ان کے مسائل نہیں ہیں, KPK میں مسائل نہیں ہیں, کشمیر میں مسائل نہیں ہیں, سندھ میں مسائل نہیں ہیں, آپ کا گلگت بلتستان میں مسائل نہیں ہیں, بلوچستان. اچھا ایک بات ہے کہ اگر وہ غریب لوگ ہیں, میں اس پہ بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں, ایک غریب آدمی کی تو آپ مدد کر سکتے ہیں, جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں ان کو کون ڈیل کر رہا ہے, ان کو کیوں نہیں روک رہا ہے؟ وہ ہم نے روکنا ہے, آپ نے روکنا ہے, کس نے روکنا ہے؟ جس نے روکنا ہے اس کو روکو, سسٹم کو برابر کر دو, ٹھیک کر دو, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو برائے مہربانی آپ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بالکل غلط ہے. ہاں ایسا ہوگا, کوئی 1 2 اکا دکا جگہ پہ ضرور ہوگا, ہم یہ بات بالکل نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ پورے 14,000 ڈیلر کو اس طرح نہ سمجھیں. ایک بات رہ گئی کھولیے, دیکھیے ایک بات رہ گئی, میں بالکل سوال کریے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور پمپوں کے نام دیتا ہوں. آپ اگر کوئی پمپ اسمگل پروڈکٹ ڈال رہا ہے, سب اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم نے کمپنی نے ہم سے شکایت کی کہ اس کے ملاوٹ شدہ پیٹرول بیچ رہا ہے. ہم نے کہا ہماری طرف سے اجازت ہے, اس کا پمپ کینسل کر دو. آپ کو علم نہیں ہے کہ جب گورنمنٹ نے 280 روپے کر دیا, اس پہ آپ لوگ کچھ نہیں بولے. انہوں نے جو کیا ہے انلیگل ہے. کر دیں, پورے پاکستان میں کر دیں, کھول دیں,
مگر سوال یہ ہے کہ ہماری گاڑیاں تباہ ہو جائیں گی اس مگر پروڈکٹ، وہ ریفائن نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے کہ سستا مل رہا ہے پاکستان میں تو ان کو کوئی کنزیومر کو کوئی فائدہ نہیں. یہ بڑے ٹیکنیکل چیز ہے. آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ریفائن اور اسمگل پیٹرول میں زمین آسمان کا. یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ اتنا فرق پڑ گیا. بھائی آپ کا نام کیا تھا؟ عبد المالک صاحب، ایک بات اگر میں آپ کو کہوں کہ اگر بلوچستان میں 280 روپے کا پیٹرول یا ڈیزل ملتا ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں مل سکتا؟ آپ اس کا ریزن بتائیں کہ اگر ایران آپ کو اجازت دیتا ہے کہ بھئی آپ لیں، سستا لیں، تو ادھر اس کو 280 روپے لیٹر دیتا ہے، تو پورے پاکستان میں یہ بات کیوں نہیں نافذ ہو سکتی تاکہ تمام پاکستان کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو؟ ہاں، وہ اس کو اوپر ٹیکس بھی لگے گا، ساری چیزیں بھی ہوں گی، ریگولر بھی ہوگا. تو اس جو سوال ہے یہ بہت مطلب اس طرف کیا بولیں کیا نہیں کیا؟ 2 منٹ بول. اچھا مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اسمگلنگ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ پہلے یہ دیکھ لیں، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ ادھر اس کو سہولت دے دیں. آپ جائز ہے نہ جائز ہے؟ اسمگلنگ ہے ہی نہ جائز ہے. جب نہ جائز ہے نا تو پھر کیسے آگے سوال کرتے ہیں؟ ہمایوں صاحب ایک سیکنڈ جی، آپ کو تھوڑا سا اس ایک منٹ، یہ طارق صاحب ہیں کراچی سے، ایسنس سے ہمارے دوست. بھیا آپ بولے نہیں، ان کے سن لیں. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال کیا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ سارے صحافی بھائی ہیں، گورنمنٹ نے 55 روپے تجھے پڑھائے. آپ نے کسی نے گورنمنٹ سے پوچھا کہ گورنمنٹ نے 55 روپے کہاں لے کر گئی ہے؟ وہ 55 روپے کہاں گئے ہیں؟ یہ آپ نے کسی نے بھی صحافی نے سوال نہیں پوچھا مجھے ابھی تک. آپ اپنا جو ہے، اپنا جو آپ کا کام ہے وہ ہمارے ساتھ آپ ہی مل کے کریں. ہم آپ گورنمنٹ کے نہ دشمن ہے نہ عوام کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ غلط کر رہی ہے تو آپ ان سے بھی پوچھیں، ہم غلط کر رہے ہیں تو آپ ہم سے بھی پوچھیں. نمبر 2 یہ 8,000 لیٹر کی گاڑی میں جو پہلے آتی تھی 19-20 لاکھ روپے، اب آ رہی ہے 50 لاکھ روپے. میں 2 کروڑ روپے کا روز مال منگاتا ہوں اور مجھے اس پہ 8 روپے لیٹر پروفٹ آتا ہے. اس کے بعد میں مائنس میں چلا جاتا ہوں تو میں اپنے گھر کیا لے کے جاؤں گا؟ آپ مجھے بتائیں. گورنمنٹ اپنے لے لیے 160 روپے سے لے کے چلی گئی ہے. آپ بول تو لیں 2 منٹ، آپ بولیں 2 منٹ. نہیں، طارق نے بولنا تھا. نہیں یہ بول سوال کریں لیکن آپ ان سے بھی سوال کریں اور اس کا جواب ان سے ضرور دیں. میرا تعلق خیبر پختونخوا سے. میں اونر ایسوسیشن میں ہمایوں خان کے ساتھ وائس چیئرمین ہوں. دونوں چیئرمینوں کا میں بے حد مشکور ہوں، آپ سب بھائیوں کا بھی مشکور ہوں. لیکن یہ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اس وقت یہ ایشو آپ لوگوں نے کیوں اٹھایا، تو جس طرح ہمارے سندھ کے بھائی نے کہا کہ جو پروڈکٹ ہمیں 10 لاکھ میں مل رہی تھی وہ آج ہمیں 50 لاکھ میں مل رہی ہے. تو آپ سب اس معاشرے کے لوگ ہیں. اگر کوئی ایک بندہ 100 روپے کا چیز خرید کے 110 پہ بیچتے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ایماندار دکاندار ہے. میں 550 روپے میں خرید لوں، مجھے 5 روپے بیچ میں منافع پڑے تو میں اپنا یہ سسٹم کس طرح چلا سکتا ہوں؟ باقی یہ جو بھائی نے اسمگلنگ کی بات کی ہے، تو کل ڈپٹی کمشنر بلوچستان نے اعلان کیا ہے کہ 280 سے کوئی بینگا نہ بیچے. تو یہ دوسرا پاکستان ہے یا یہ بھی اس پاکستان میں شامل ہے؟ آپ ہمیں اسمگلنگ کے تانے دے رہے ہیں اور یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹافی بھی نہیں کہی ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں 280 روپے اس کو الاؤڈ ہے، حکومت کی طرف سے الاؤڈ ہے. تو ہمیں کیوں اس میں پھنسایا ہوا ہے؟ باقی میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں وہ تو پسماندہ صوبہ ہے. ادھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ لوگ دیکھ لیں. ادھر پمپیں چلانا جو ایسے ہیں جو شیر لانے کے برابر ہے. رات کو میرا چیئرمین بیٹھا ہوا ہے، ہم نے پمپوں پہ 10 سیکیورٹی نافذ کرنی ہوتی ہے ورنہ اچھا اس پمپوں میں سیل کتنا ہے؟ 800 1000 1500.
2000 तक हमारे सेल है, उसमें आप हमें कैलकुलेशन दे दें कि हम उसमें अपना गुजारा किस तरह बनाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया क्या शुक्रिया कहते हैं यार।